سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 48ویں آیت ہے. آیت نمبر 48. اس سے آگے کی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو اے فرعون، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو اور انہیں اذیت دینا بند کر دو. ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں اور معجزے لے کر آئے ہیں اور ہم ہر اس انسان کو سلام کرتے ہیں جو ہدایت کی پیروی کر کے ہدایت یافتہ بن گیا. یہ تقریر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انا قد اوحی الینا. اے فرعون سنو کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی. قد اوحی ہماری وحی کی گئی، الینا ہماری طرف. کیا وحی آئی؟ خدا کا کیا پیغام آیا؟ ان العذاب، وہ پیغام یہ ہے کہ یقیناً عذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس انسان پر آئے گا جو ہمارے پیغام کو جھٹلائے گا اور ہم سے پلٹ کر چلے جائے گا. کیا زبردست بات بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے دربار میں جتنے تھے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں اور ہماری طرف خدا کا یہ پیغام آیا ہے کہ جو ہماری بات کو جھٹلائے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو ہماری بات کو جھٹلائے گا تو تجھ پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور جو بھی ہم سے پلٹ جائے گا، ہماری بات کو نہیں مانے گا، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. در پردہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون، اگر تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو دو ہی باتیں ہیں جو تجھے خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے مان،
ہم جو کہیں گے اسے مان لیں، مان لینے کے بعد پلٹ کر جانا نہیں، ہمارے پیچھے آ جانا۔ اگر ایسا کرے گا تو خدا کے عذاب سے بچے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو خدا کے عذاب سے تو بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ زبردست تقریر تھی۔ تقریر کے اندر فرعون کا روب بالکل نہیں، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بڑے سے بڑا پہلوان بھی جاتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، مگر یہاں پر صاف صاف کھری کھری بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے فرعون کا ظلم دیکھا ہے، فرعون کا دبدبہ دیکھا ہے، فرعون کی طاقت دیکھی ہے، فرعون کی مستی کو دیکھا ہے، فرعون کی انانیت کو، فرعون کے میپن کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، مگر تو جو بھی ہے آخر خدا کا بندہ ہی تو ہے۔ خدا تجھ سے طاقت کو سلب کر لے تو کیا کر سکتا ہے؟ لہذا کھری کھری بات، بالکل کلیئر کٹ بات سن لے کہ اگر تو جھٹلائے گا، منہ پھیر کر جائے گا تو تجھ پہ خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے کہا قال، کہا، قال کا معنی کیا؟ کہا۔ کس نے کہا یہ نہیں بتاتا قرآن، تم سمجھ لو، کیونکہ قرآن میں بے ضروری بات نہیں ہے، اشارے میں بات چلتی ہے، مگر اشارہ اتنا بھی مخفی نہیں ہے کہ بات مبہم ہو جائے۔ قرآن مختصر ہونے کے باوجود واضح ہے، اگرچہ کہ شارٹ ہے مگر بہت ہی کلیئر ہے۔ یہ قرآن کی شارٹ۔ قال، کہا، یعنی فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ۔ اتنی باتیں سنا تو فرعون کو کچھ خوف ہونے لگا، خوف ہوا مگر تکبر اس کا اترا نہیں، بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے، مگر فرعون پوچھتا ہے فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ؟ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب 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 تو کہہ رہا ہے، جبکہ لوگ مجھے رب رب مانتے ہیں، اور میں خود بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، آج اچانک تو کسی دوسرے رب کا پتہ دے رہا ہے۔ اچھا تیرا رب ہے تو کون ہے؟ قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام رب کا پتہ دے رہے ہیں، کون ہے میرا رب؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا صحیح روپ دے دیا، جسے جس روپ میں بنانا تھا بنا دیا، ستارے کو جیسے بنانا تھا بنا دیا، پہاڑ کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، درخت کو جس طرح بنانا تھا بنا دیا، درخت میں پتے کو جس روپ میں بنانا تھا بنا دیا، انسان کو جس شکل میں بنانا تھا بنا دیا، گھوڑے کو جس شکل میں بنانا تھا بنا دیا۔ ارے جتنی شکلیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جتنی صورتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جتنے شیپ تمہیں نظر آ رہے ہیں، جتنے روپ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، میرے رب کی دی گئی شکلیں ہیں، جس کو جو شکل اس نے دینا چاہا دے دیا۔ ثم ہدا، پھر اسے راستہ بھی بتا دیا، ہر ایک کو راستہ بتایا، جانور کو، چوپائے کو راستہ بتایا کہ کس طرح اس کو چر چر کر اپنا پیٹ بھرنا ہے۔
پرندے کو راستہ بتا دیا کہ کس طرح اڑان لگا کر دور سے دانے کو دیکھ کر آنا ہے، کس طرح چگ لینا ہے، اور اسی نے مچھلی کو راستہ بتا دیا کہ کس طرح سمندر میں زندگی گزارنا ہے، اسی نے ہر جاندار کو راستہ بتا دیا کہ کس طرح وہ زندگی گزارے، زندگی کس طرح گزارے، کس طرح زندہ رہے، کس طرح اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ کھانا پینا یہ ضرورت ہے، نیند حاصل کرنا، آرام کرنا یہ بھی ضرورت ہے۔ تو ان تمام ضرورتوں کو کس طرح پورا کرنا چاہیے یہ اللہ نے ہر مخلوق کو بتا دیا ہے، ہر مخلوق کو اس نے راستہ دکھایا، ہر مخلوق کو اس نے شکل بھی دی اور راستہ بھی بتا دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، تو ماں کو یہ کس نے بتا دیا کہ اس طرح سے دودھ پلانا چاہیے؟ ماں کو اس کی ماں نے بتایا، اس کی ماں کو اس کی ماں نے بتایا، آخر جو پہل ماں بنی ہوگی اسے کس نے بتایا؟ خدا ہی نے تو بتایا۔ پھر یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ جانتا نہیں، کچھ پہچانتا نہیں، کچھ سمجھتا نہیں، مگر جب ماں اس کے منہ میں پستان رکھتی ہے تو بچہ چوسنے لگ جاتا ہے۔ یہ چوس کر دودھ کو اپنے حلق کے اندر اتارنا بچے کو کس نے بتایا؟ کیا ماں باپ اسے سکھاتے ہیں بیٹے اس طرح تو چوس کر پی لے؟ اگر کہیں گے بھی تو وہ سمجھتا کہاں ہے؟ رب ہی نے اس کو بتایا۔ تو میرا رب کون ہے فرعون جاننا چاہتا ہے؟ میرا رب وہ کام کرتا ہے جو نہ تو کر سکتا ہے نہ تجھ سے ہزاروں مل کے کر سکتے۔ ہر چیز کو اس کا روپ دینا، اس کی شکل دینا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہے کہ اے فرعون بتا کیا تو نے درخت کو یہ شکل دی ہے، سمندر کو یہ روپ تو نے دیا ہے، آسمان کو یہ روپ تو نے دیا ہے، ستاروں کو یہ چمک تو نے دی ہے، بے شمار انسان دنیا میں ہے، ہر انسان کو ایک شکل ملی ہے، تو وہ شکل کیا تو نے بنائی ہے؟ جب یہ کام تو نہیں کر سکتا تو رب نہیں ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے یہ کام کیا۔ پھر ہر ایک کو بتا دیا۔ پیاس لگتی ہے انسان کو تو فوراً کیا کرتا ہے آدمی؟ پانی پیتا ہے۔ یہ انسان کو کس نے بتا دیا کہ پانی پینے سے تیری پیاس بجھ جائے گی؟ بھوک لگتی ہے انسان کو، فوراً کھانے کی کوئی چیز لے کے کھاتا ہے، چباتا ہے۔ کس نے بتایا انسان کو کہ اس طریقے سے کھانے سے تیری بھوک مٹے گی؟ ہم کہیں گے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتایا، بڑوں کو بڑوں نے بتایا۔ آخر جو سب سے پہلے انسان ہے ان کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ رب ہی نے تو بتایا ہے۔ تو میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل بھی دی اور اس کی ضرورت پوری کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ جواب فرعون سن کر دوسرا سوال کرنے لگا۔ قال فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، پرانے جو لوگ گزر گئے ہیں ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یعنی جو لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی فرعون جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، اب اس کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ مرے ہوئے لوگ کہاں ہیں اسے پتہ ہی نہیں، مگر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔
تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یعنی دیکھ رہا ہے اچھا موقع ہے، یہ کہ زبردست بھاری آدمی مجھے مل گیا ہے، چند معلومات میں حاصل کروں۔ مگر معلومات حاصل کرنے کا طریقہ بھی کتنا عجیب ہے، اس کے اندر کس قدر تکبر ہے دیکھیے۔ یہ نہیں بول رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے سکھائیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے حضرت خضر کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ کیا آپ مجھے سکھائیں گے وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ کتنی عاجزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کر رہے ہیں، مگر فرعون علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر معترضانہ انداز، یعنی گویا آبجیکشن کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ فما بال القرون الاولیٰ، اے موسیٰ تو کہتا ہے تیرا رب یہ کر دیا وہ کر دیا، ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا روپ دیا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت پوری کرنے کا طریقہ بتا دیا، تو پھر یہ بتا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے پرانے لوگ، ان کا حال کیا ہے، وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمها عند ربی، اس کا جو علم ہے پرانے لوگوں کی حالت کیا ہے، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح تو نہیں جانتا میرا رب بھی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے۔ علمها عند ربی، میرے رب کے پاس علم ہے، فی کتاب، یہ کتاب کے اندر ہے، وہ کتاب اللہ کا علم ہے۔ علم الہی میں، اللہ کے علم میں ساری باتیں، اور اللہ نے ان باتوں کو جس لوح محفوظ میں لکھ دیا، اس لوح محفوظ میں ساری باتیں۔ یہ نہ سمجھ کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، تیرا باپ بھی گیا، تیرا دادا بھی گیا، تیرا پردادا بھی گیا، یہ سب کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، یہ مت سمجھ، میرا رب جانتا ہے۔ تو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام نے دے کر کہا، لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں۔ تو کتنی باتیں بھول جاتا ہے، کہاں کہاں بھٹک جاتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو خدا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے کامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پرفیکٹ آدمی ہوں، مگر بھول جاتے ہیں، میں بھول گیا، میں بھول گیا کہتے ہیں، تو کیا مطلب؟ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خدا وہ ہے جو بھولتا نہیں، رحمان کو نسیان نہیں، انسان میں نسیان کے سوا ہے کیا؟ نسیان کا معنی بھول جانا، الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک وہ غلطی کر دیتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا کہ اگلے زمانے کے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ یا اللہ تعالیٰ کا علم۔ میرا رب بھٹکتا نہیں، لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں۔ اور تو بھٹک بھی گیا ہے، بھول بھی جاتا ہے، لہذا تو خدا نہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا رب وہ ہے، یعنی رب کا پتہ دے رہے ہیں، رب کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ رب کون ہے، اس نے سوال کر دیا، سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو چھیڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو چھیڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ابل ابل کر فیضان بن کے نکل رہا ہے، میرا رب کون ہے جان لے، میرا رب کون ہے جان لے۔ مگر فرعون کی تقدیر میں
اس فیضان سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ کیسی عمدہ تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بات مختصر مطلب بڑا وسیع اور کشادہ ہے۔ اور دیگر مقرروں کا حال، ہمارا بھی وہی حال ہے کہ بات بہت لمبی، یہ 1 گھنٹہ تقریر کریں گے، سب کا نچوڑ نکالے تو 2-3 منٹ کی بات رہی، مگر یہاں پر بات 2-3 منٹ کی ہے، مگر اس کی وضاحت کی جائے تو کئی گھنٹے نکل جائیں گے، کئی راتیں نکل جائیں گے۔ یہ کمال ہے نبوت کا۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عقل مندی سے نواز دیا ہے۔ نبی علم والا ہوتا ہے اور اسے علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور نبی بڑا عقل مند انسان ہوتا ہے۔ کوئی نبی بیوقوف نہیں گزرا ہے۔ بیوقوف کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا، کیونکہ بیوقوف دوسروں کی کیا رہبری کرے گا، خود ہی غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چھیڑ دیا، کہا کہ تیرا رب کون؟ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام رب کا پتہ دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کے رخ کو موڑنے کے لیے اس نے دوسرا سوال کیا، پرانے لوگوں کے بارے میں کچھ بولو۔ تو پرانے لوگوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات، مختصر بات، ایک شارٹ رپورٹ دے کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر پرانے سوال کے جواب کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پہلے جو سوال کر دیا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے، اسی سوال کے جواب کو اب جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، بچھا دیا، لہذا تم چل رہے ہو۔ اگر وہ زمین کو نہ بچھاتا تو تم جاتے کہاں، آتے کہاں، بیٹھتے کہاں، سوتے کہاں؟ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس نے زمین میں راستے بنا دیے۔ سبل، سبل سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کہتے ہیں راستے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے کہ اس طرح سے جاؤ، ادھر سے نکلو، ادھر سے نکلو۔ ہم کہتے ہیں کہ کارپوریشن والے راستے بناتے ہیں، بناتے ضرور ہیں، مگر بنانے کا سلیقہ ان کے اندر پیدا کون کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے تو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے میرے رب نے پانی کو نازل کیا۔ دیکھ، تو میرے رب کا پتہ پوچھ رہا تھا، کائنات کی ہر چیز میرے رب کا پتہ دے رہی ہے۔ آسمان سے برسنے والا پانی کہہ رہا ہے کہ میں برسا ہوں، تو مجھے رب نے برسایا ہے۔ زمین کے راستے کہہ رہے ہیں کہ یہ راستے رب نے بنائے ہیں۔ اب تو میرے رب کا پتہ اور کیا پوچھے گا؟ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر حرکت کے اندر، ہر سکنت کے اندر ایک گواہ موجود ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہے۔ کیونکہ یہ نظام کائنات کا کسی گڑبڑی کے بغیر چل رہا ہے، ایسا ہے پراپر سسٹم کے ساتھ، صحیح نظام کے ساتھ یہ جو دنیا چل رہی ہے، وقت پہ سورج نکلتا ہے، اسی وقت اس کے مقررہ وقت پہ ڈوب جاتا ہے،
یہ سب خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کی نظر میں درختوں کے یہ ہرے ہرے پتے، یہ کیا ہے؟ ہر ورق دفتر، ہر پتا یہ کتاب ہے جو کیا بتا رہا ہے؟ قدرت پروردگار کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کہ پتا، یہ کہ لیف، درخت کا ایک پتا، یہ کتاب ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ مگر تمہاری نظر بیوقوف کی نظر ہوگی تو کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر عقل مند کی نظر رکھتے ہو تو تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام نظاروں کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پتے پہ پتہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کہ کمال کو نمایاں کرتے جا رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بندو، ہم نے اس پانی کے ذریعے کئی قسموں کو نکالا۔ پانی ایک ہی ہے، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، مگر اسی زمین سے اسی پانی کی بدولت نکلنے والی کیا چیز ہے؟ ازواجا من نبات شتیٰ، کئی قسم کے نباتات نکل رہے ہیں، اور ان نباتات میں جوڑے جوڑے ہیں۔ درخت، نر درخت بھی ہے، مادہ درخت بھی ہے، میل ٹری فیمیل ٹری ہے۔ آج سائنس کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ پھول کے اندر بھی نر پھول ہے، مادہ پھول ہے، میل فلاور فیمیل فلاور ہے، مگر دونوں ہمیں ایک ہی نظر آ رہے ہیں، ہم کو ایک ہی نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ مگر جن کو نظر کے ساتھ ذوق حاصل ہے وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھ کسی کو نظر ہے، ذوق نہیں ہے، تو اس کے سامنے پھٹکڑی بھی رکھ دو، مصری کا ڈلہ بھی رکھ دو، یہ چیز سائز کے رہنا دو، اسی سائز میں کٹنگ کر کے مصری کو رکھ دینا، اسی سائز میں کٹنگ کر کے پھٹکڑی کو رکھ دو، رکھ کر بولو کہ دونوں ایک ہی ہیں کیا؟ اور سے دونوں ویسے دکھتے بولے۔ اگر ذوق ہے یعنی چکنے کا اسے موقع ملا، چکتے ہی بولے گا ارے یہ جلانے والی ہے جیب کو، اور یہ جیب کو جلانے والی، یہ جیب کو مزہ دینے والی چیز ہے، وہ تو جیب کو سزا دینے والی چیز ہے۔ اس میں مزہ ہی مزہ ہے، اس میں سزا ہی سزا ہے، مگر دیکھنے میں دونوں کی شکلیں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح ہم درختوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو سارے درخت ایک ہی نظر آتے ہیں، سارے پتے ایک ہی نظر آتے ہیں، سارے پھول ایک ہی نظر آتے ہیں، مگر ان میں بھی ازواجن، جوڑے جوڑے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز میں ہم نے دو دو جوڑے رکھے، ہر چیز کو ہم نے دو دو بنا دیا، جوڑ والا بنایا ہے۔ اگر بے جوڑ کوئی ہے تو وہ ہماری ہستی ہے، خدا کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تم کو تو ہم نے تمہاری جوڑ والا بنایا ہے، ہم جوڑ بنایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی تقریر ہے، کہہ رہے اے فرعون سن، میرا رب کہتا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اسی پانی سے ہم نے کئی قسم کے درختوں کو اگائے۔ دیکھیے آم کا درخت نکلتا ہے،
جام کا درخت، انار بھی نکلتا ہے، انگور بھی نکلتا ہے، سیب بھی نکلتا ہے۔ ذرا اتنا تو بتائیے کہ انار کے لیے آپ نے الگ پانی استعمال کیا، سیب کے لیے کوئی دوسرا پانی استعمال کیا، جام کے لیے کوئی الگ پانی استعمال کیا؟ تمہارا دماغ اتنا ہی ہے کہ تم کو اتنا آتا ہے کہ پانی چھڑک دو، آپ پاشی کرو، پانی چھڑکتے جاؤ، اتنا ہی معلوم تمہیں، نکالنے والا وہ نکالتا ہے۔ اور یہ پانی چھڑکنا، پانی گرانا، یہ تم کو کس نے بتا دیا؟ یہ ہمارے ابا کرتے تھے، پرانے کسان کرتے تھے، وہ تم دیکھے۔ پرانے کسان کو اس سے زیادہ پرانا کسان بتایا، اسے اس سے پرانا کسان بتایا، آخر سارے کسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ ہی نے تو بتایا۔ گاڑی چلتے چلتے وہیں جا کے رک جاتی ہے۔ تو زمین بھی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہے، الگ الگ قسم کا پانی تو نہیں چڑھاتے ہیں۔ یہ باغ کا درخت، یہ آم کا باغ ہے، وہ انار کا باغ ہے، یہ کھجوروں کا باغ ہے، وہ تربوز کا باغ ہے، یہ سیتاپھل کا باغ ہے، اسے الگ پانی ڈالا گیا، اسے الگ پانی ڈالا گیا۔ کھجور کے درخت کو الگ پانی، ایسا تو نہیں ہے۔ آسمان سے اترتا ہے تو ایک ہی پانی اترتا ہے۔ تو پانی ایک، زمین بھی ایک، مگر چیز الگ الگ۔ آپ کا توا ایک ہے، آٹا بھی ایک ہی ہے، ایک ہی آٹا دے کر گیہوں کا بننا، اس میں راگی کی روٹی بھی بن جانا، چاول کی روٹی بھی بن جانا، باجرے کی روٹی بھی بن جانا، بن گے بھائی الگ الگ دو۔ باجرہ دو تو باجرے کی روٹی بنائیں گے، گیہوں دو تو گیہوں کی روٹی بنائیں گے، راگی دو تو راگی کی روٹی بنائیں گے۔ نہیں ایک ہی دیں گے، سب بنا دینا نہیں بن سکتی۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے، ایک ہی پانی، اسی پانی سے آم بھی ہے، انگور بھی ہے، انار بھی ہے، سیب بھی ہے، سیتاپھل بھی ہے، ہر پھل اسی سے ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ پھل اس پانی سے ہے تو ترکاری بھی اسی پانی سے، ساری ترکاری، آلو بھی اسی سے، بیگن بھی اسی سے، بھنڈی بھی اسی سے۔ حالانکہ بھنڈی کا مزہ بھی الگ، خاصیت بھی الگ، شکل بھی الگ، آلو کی شکل الگ، خاصیت الگ، مزہ الگ، مگر دونوں کے لیے کیا چیز استعمال کی گئی؟ وہی پانی، وہی پانی۔ تو اللہ نے کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس پانی سے ہم نے نکالا أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کئی درختوں کے جوڑے جوڑے ہم نے نکال دیے۔ کلو، کھاؤ، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کھلاتے ہیں، کھاؤ۔ کلو، اے بندو کھاؤ، وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور تمہارے جانوروں کو بھی چراؤ، چرا چرا کر کھیتوں میں کھلاؤ تمہارے جانوروں۔ ان جانوروں سے تمہیں فائدہ ملے گا۔ جانوروں پہ تم سواری بھی کرتے ہو، جانوروں پہ تم اپنا بوجھ بھی رکھتے ہو، اور ان جانوروں کو ذبح کر کے مزے مزے کی غذا بھی کھاتے ہو، تو ان جانوروں کو بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس بات کے اندر بہت سی عبرتیں، بہت سے سبق ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل والوں کے لیے۔ نُہَا، نُہَا کا معنی ہے عقل مندی۔ لِأُولِي النُّہَىٰ، اولو النُّہَا کا معنی عقل والے لوگ۔ لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل والوں کے لیے سب کچھ ہے، بد دماغ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انگریزی نہیں سمجھتا، اس کے سامنے آپ 1.5 گھنٹہ انگریزی میں بولو تو نہیں سمجھے گا۔ بھائی 5 منٹ نہیں سمجھا، 10 منٹ بولا تو سمجھے گا نا، 25 منٹ نہیں۔ ہر جمعہ کو آتے ہیں مسجد میں، ہر جمعہ عربی میں خطبہ سنتے، ہر جمعہ سنتے،
عمر ہو گئی 50 برس 60 برس، 10 سال کی عمر سے سن رہے ہیں، اب 60 سال 50 سال سے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، 50 سال سے سنتے ہیں جمعہ کا خطبہ، کچھ سمجھ میں آیا نہیں، کیونکہ ہمیں عربی سمجھنے کی کیا نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عربی سمجھنے کی سمجھ نہیں ہے۔ جب عربی سمجھ میں آ جائے گی تو 5 منٹ کا خطبہ بھی سمجھیں گے، 50 منٹ کا خطبہ بھی سمجھیں گے، 4 گھنٹوں کا خطبہ بھی سمجھیں گے۔ تو یہ کائنات عقل والوں کے لیے ایسا خطبہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور جن کو عقل نہیں ہے ان کے لیے جمعہ کا خطبہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، خطبہ با خطبہ، کیا مطلب؟ خطبہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو، یہ چیز بھی خطبہ ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ خطبہ سمجھنے کے لیے ہے۔ خیر عوام ہیں، انہیں عربی کیا معلوم، نہیں سمجھیں گے۔ بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو خطیب منبر پہ خطبہ دیتا ہے اسے خود پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، بولتے جا رہا ہے، کتاب ہاتھ میں ہے بولتے جا رہا ہے۔ تو کتاب رکھ کر بولنا، اسے خطبہ تو ہم کہہ لیتے ہیں مگر یہ خطبہ نہیں ہے، یہ تو قرات ہے۔ اوریٹر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، دیکھ کر پڑھ دینے والا ایک رپورٹر ہے، دیکھ دیکھ کے بولتی ہے، اور اس میں ایسے جملے آتے ہیں، یا ایھا الناس لانذرنکم من عذاب اللہ، اے لوگو اللہ کے عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ مگر جمعہ میں خطیب ہاتھ میں عصا لے کر ادھر سے ادھر سے یا ایھا الناس لانذرنکم من عذاب اللہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے اسے نہیں معلوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ مگر لہجہ کیا ہے؟ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اگر اس طرح اردو میں کہیں گے تو ساری پبلک ہنسے گی، مگر وہی کام عربی میں کرتا۔ پبلک تو ہنستی نہیں بیچاری، مگر جو علماء ہوتے ہیں وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگتے، کیا کریں گے؟ خطیب تو بن گئے مگر خطبہ نہیں۔ اور آج ہماری حالت اتنی بگڑ گئی ہے، بعض مدرسوں میں ہاتھ میں سند دے دیتے ہیں بچے کی، 7 سال پڑھ لیا سند، مگر بچے کو سکھایا نہیں، 7 سال گزار دیے، کچھ سکھا دیا، ہاتھ میں سند ہے۔ یہ جو سند ہے سرٹیفکیٹ، مدرسوں کی سند بڑی بھاری ہوتی ہے، جبکہ کالج اور یونیورسٹی کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بہت شارٹ، معمولی سرٹیفائڈ دیٹ بول کر سو اینڈ سو کینڈیڈیٹ ہیز پاسڈ ان سو اینڈ سو کلاس اینڈ ہی ہیز بین اوارڈڈ دا ڈگری آف BCom BA، اتنا ہے، بہت شارٹ۔ مگر عربی میں جو سند دی جاتی ہے اس میں حمد، صلاۃ اور نصیحتیں، یہ ساری چیزیں رہ کر اوصی کا بتقوی اللہ فی السر والعلن، اے طالب علم تجھے ہم اللہ کے سے ڈرنے کی تلقین کر رہے ہیں، تنہائی میں بھی خدا سے ڈر اور لوگوں کی محفل میں بھی خدا سے ڈر، حق بات کہہ دے، ساری باتیں کہہ کر اس کا نام لکھ کر اس کو یہ سند دی جاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ سند لے کر آتے ہیں مدرسے سے، اب ہم کہتے ہیں ذرا سند پڑھو، پڑھنا کیا، دیکھتا پڑھنے نہیں آتا اسے، اپنے ہاتھ میں سند لے کر، یہ سند کس کو دی گئی؟ مجھے دی گئی، اچھا یہ سند ہے ذرا پڑھ، دیکھتا، یہ پڑھائی نہیں نا مجھے بولتا۔
یہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے ایسے مدرسے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کسی کو سند لینے کی آرزو ہو گئی. اب جا کر آپ کسی سے کہیں میں عالم ہوں تو بولتا سند ہے کیا؟ فوراً تھیلی سے سند لکھا کر دکھانا. کسی مدرسے کے ذمہ دار کے پاس جا کر میں ذرا ادھر ادھر جاتا آتا چھوٹا موٹا بیان بھی کر لیتا. لوگ بہت پریشان کرتے مجھے سند ہے کیا، سند ہے کیا، سند ملی کیا آپ کے مدرسے میں؟ 25,000 دیا تو میں دے دیتا ہوں تجھے سند. وہ 25,000 دے کر سند لے لیتا، لے کر بتاتا یہ مدرسے میں پڑھا ہوں، سند ہے دے. ہونا تو ان سے پوچھو بھی، ان کو بول کیا تھا مدرسے کے ناظم یہ نام لے کر کوئی کانٹیکٹ کیا تو بولنا وہ ہمارے پاس بہترین علم حاصل کیا، بولنا اس کے لیے میں 25,000 دیتا ہوں بول کے جاتا. یہ دھندا بھی چل رہا. کیسے شرم کی بات ہے، افسوس کی بات. تو چلیے بات کہیں تھی کہیں پہنچ گئی. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ان میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے. تو تفسیر قرآن کو اسی پر بس کرتے ہوئے چلیے ایک دو حدیثیں سن لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. بلی کی وجہ سے کیوں جہنم میں گئی؟ اس عورت کو جا کر کوئی پوچھے اے جہنمی عورت تو جہنم میں کیوں گئی؟ ایک بلی کی وجہ سے آ گئی. تو بلی کے ساتھ اس عورت نے کیا سلوک کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربطتھا، اس نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا. فلم تطعمھا، خود بھی بلی کو نہیں کھلائی. ولم تدعھا تأکل من خشاش الارض، اور نہ بلی کو کھول کر چھوڑا تاکہ وہ خود جا کر زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو چوہوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لے. نہ خود اسے غذا حاصل کرنے کا موقع دے رہی ہے اور نہ خود کھلا رہی ہے، باندھ کر رکھ دی. بعض لوگ جانور کو کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں، باندھ کر رکھ دیے. چند لوگ بلیوں کو پالتے ہیں گھر میں اور سوچتے ہیں کہ بلی بہت بڑا خزانہ ہے ان کے لیے. کہیں ضرورت کے لیے باہر جاتے ہیں تو بلی نکل جائیں گی نا. کہاں نکل جائے گی؟ کھڑکی میں سے نکل گئی، دروازے سے چلی گئی تو باقاعدہ اس کے لیے قید خانہ بنا دیتے، برابر اس کے لیے ایک کیج پنجرا بنا کر اس میں بلی کو رکھ کر لاک کر کے جاتے. ابھی بلی کیا کرے گی؟ یہ ایک دن کی کوئی چیز ایک دن وہ کھا کے پیٹ بھر گئی، پیٹ بھر گیا اس کا، اس کے بعد نکل گئے. ایک دن کے لیے گئے، وہاں جانے کے بعد دیر ہو گئی، 2-4 دن کے بعد آئے، آ کر دیکھتے ہیں تو بلی کی حالت کیا ہے اندر، بھوک سے تڑپ 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 کر 1 دن گیا 2 دن گیا. کیا وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، تڑپ تڑپ کر اندر مر کے پڑے رہتے. آنے کے بعد مر گئی کیا؟ ہمیں خیال کرے نہیں ملتا، ضرورت کیا ہے؟ ارے جب تم بلی کو نہیں دیکھ سکتے تو اسے کھول کے چھوڑ دو آزاد، وہ جا کر کہیں بھی کھا لیتی، جب اس کی موت آتی تو مر جاتی. تو ایک عورت نے بلی پہ ظلم کیا، اسے باندھ کر رکھا. خود وہ عورت بلی کو کھلاتی نہیں تھی اور بلی کو بھاگ کر جا کر کھانے کا موقع بھی نہیں دیتی تھی. تو وہ بلی اسی جگہ رسی میں بندھی ہوئی بھوک سے تڑپ 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 کر مر گئی. اب قیامت کے دن یہ عورت جہنم میں جائے گی بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے. تو آج بعض لوگ جانوروں کی محبت
ہرن کی محبت، سانپ کی محبت، کوئی سانپ کو مار دیا تو اسے جیل میں بھیج دیتے، جانوروں کی محبت۔ تو جانور کی محبت سکھانے والے پہلے انسان تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور کے ساتھ ہمدردی کرو، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد ہی پورا نہ ہو۔ تو بکرا پیدا ہوا ہے ذبح ہونے کے لیے تاکہ اس کا گوشت انسان کھائے۔ اگر تمام بکروں کو ذبح کیے بغیر چھوڑ دیں گے تو شہر مدراس میں کتنے بکرے کتنے گائیں ہو جائیں گے، انسان کو جگہ نہیں رہے گی۔ تو اسلام ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جانور بھی قابل رحم ہے، کسی جانور کو بلا وجہ نہیں تڑپانا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں مرغی پال رہے ہیں تاکہ اس کے انڈے کھائیں، تو اس مرغی کو اس کا چارہ برابر دینا چاہیے، یا اسے چرنے کا موقع دے دینا چاہیے، بند کر کے رکھ دینا اس ڈر سے کہ وہ اڑ جائے گی، مگر اسے غذا بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنہ وخلیقته مستقیمہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب ہو گیا وہ آدمی۔ کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا، یعنی اس کے دل میں ایمان ہی ہے، ایمان ہے، شک نام کی چیز اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا، پیورلی ایمان، دل ہے، کیسا دل ہے؟ پیور دل ہے، ایمان ہی ایمان ہے۔ جیسے ہم پیور دودھ اسے کسے کہتے ہیں؟ پیور دودھ، دودھ ہی رہنا، دوسری چیز نہیں رہنا اس میں۔ دوسری چیز مل گئی تو اس کی پیورٹی چلے گئی، یعنی اس کا خالص پن نکل گیا۔ تو ایمان خالص وہ ایمان ہے جس میں شک کی ملاوٹیں نہ ہو۔ تو جسے یہ ایمان نصیب ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ وجعل قلبہ سلیما، جس نے اپنے دل کو سلامتی والا بنایا، دل میں سلامتی ہو۔ کب سلامتی رہے گی؟ پریشانی نہیں رہنا۔ پریشانی کب آتی؟ اسے وہ مل گیا، اسے یہ مل گیا، مجھے نہیں ملا، سوچا تو پریشانی۔ تو یہ پریشانی دور کرنا تو طریقہ کیا ہے؟ مجھے جو ملنا ہے وہ میرا رب مجھے دے رہا ہے، کیونکہ میرا رب بخیل بھی نہیں ہے اور میرا رب غریب بھی نہیں۔ غریب رہا تو نہیں دے سکتا، بخیل رہا تب بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم ہے اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے۔ سارے خزانے وللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں، اور اللہ بخیل بھی نہیں ہے۔ تو جو تم کو دینا ہے دیا، اگر کچھ نہیں دیا تو اس کے ملنے میں تمہاری خرابی ہے۔ شوگر پیشنٹ کو کوئی مٹھائی نہیں دیتا ہے تو نہیں دینے والے کو ہم برا نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ اس کو وہ چیز ضرر دے رہی ہے اس لیے نہیں دے رہا۔ بچہ چاہتا ہے کہ ہاتھ میں چھری لے لے، رو رو کے ضد کرتا کہ چھری مجھے دو، بلیڈ پڑا ہوا ہے، بولتا بچہ کہ میں بلیڈ پکڑ لوں گا، لیکن ماں باپ دیتے نہیں، رو کے تڑپ گیا بھی تو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بلیڈ ہاتھ میں گیا تو بچے کی خرابی۔ اسی طرح بندہ کسی چیز کو رو رو کے مانگتا تب بھی اللہ نہیں دیتا، وہ مل گئی وہ چیز تو تیری خرابی ہے اس لیے نہیں دیتا۔ یہ کیفیت آ گئی تو دل کیا ہوگا؟ سلامتی والا دل ہو گیا۔ وَلِسَانَهُ صَادِقًا، جس نے اپنی زبان کو سچی بنا لیا، دل کو سلامتی والا، زبان کو سچی زبان،
وَنَفْسَهُ مطمئنہ، اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیا۔ مطمئن کیا ہے؟ راضی برضائے مولا، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو گیا۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمًا، اور اپنے اخلاق کو سیدھے کر لیا۔ سیدھے اخلاق کیا ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑا اخلاق ہے، اور بد اخلاق یہ ہے کہ خود را فضیحت دیگر را نصیحت، خود وہ غلطی کر لے تو کوئی خراب نہیں، اس کے لیے ہزار تعویلیں، اس وجہ سے کرا اس وجہ سے کرا، دوسرا غلطی کر دے تو فوراً اٹیک کرنا، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ تو جو بد اخلاقی سے بچ گیا، جس کا نفس اطمینان والا ہو گیا، جس کا دل سلامتی والا ہو گیا، اور جس کی زبان میں سچائی ہے، جس کا ایمان خالص ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔